أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. کل جو ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مردوں کا بھی حصہ رکھا ہے، عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے. اگر یتیم بچے ہیں اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان یتیم بچوں کا بھی باپ کے مال میں حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، قرآن میں مما ترک کا لفظ استعمال ہوا ہے. مورث یعنی پیچھے جو لوگوں کو وارث بنا رہا ہے وہ مال چھوڑ کر دنیا سے جائے، اس کے بعد ہی اولاد کا حصہ اس میں لگے گا، اس سے پہلے ہے. لہذا ماں باپ کے مال میں ان کی حیاتی میں اگر اولاد مالک بننا چاہے تو نہیں بن سکتے. حیاتی میں حصہ نہیں لگتا، وراثت میں حصہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی لگتا ہے. اگر حیاتی میں کسی کو اپنا مال تقسیم کرنا ہے تو برابر سرابر تقسیم کرنا ہوگا. بعد میں چل کر تو شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا ہے، لیکن اگر کوئی حیاتی میں تاکہ میرے پاس جھگڑا ہی نہ رہے تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے. یہ وراثت تقسیم کرنا نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو ہبہ اور ہدیہ کہا جائے گا. اور اولاد کے درمیان اس میں انصاف اور برابری ضروری ہے. لہذا اگر ایک حصہ بیٹے کو دے رہے ہیں تو اتنا ہی حصہ بیٹی کو دینا ہے. 2 حصے بیٹے کو دے رہے ہیں تو 2 حصے بیٹی کو بھی دینا ہے. اگر حیاتی کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا یہ چھوٹا بچہ ہے دوسری بیوی سے، میں چاہتا ہوں کہ پورا جگہ میرا شاندار باغ ہے، آپ گواہ رہیے، میں اس کو مالک بناتا ہوں بچے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پہلی بیوی سے آپ کی دوسری اولاد ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کو بھی یہ چیز دی ہے آپ نے؟ کہا نہیں دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ. لہذا اگر حیاتی کے اندر تقسیم کرنا ہے تو اولاد کے درمیان انصاف اور برابری کرنا ضروری ہے. اور اگر انتقال کے بعد تقسیم ہوگا تو وہ شریعت کے حساب سے للذکر مثل حظ الانثیین، جو فیمیل ہے ان کو سنگل حصہ ملے گا اور میل کو ڈبل حصہ ملے گا. اور شریعت وراثت میں جو حق دیتی ہے معیار قرابت اور رشتے داری ہے، غربت نہیں ہے کہ وراثت کوئی غریب ہے اس کو ملے. وراثت کا معیار غربت نہیں ہے. لہذا اگر کسی کا انتقال ہو گیا، پیچھے مال چھوڑ کر کے گیا، 2 بھائی غریب ہیں 2 بھائی مالدار ہیں، تو اگر اس انداز سے تقسیم کرے کہ 2 مالدار ہیں ان کو کم دے رہے ہیں اور 2 غریب ہیں ان کو زیادہ دے رہے ہیں، یہ بھی شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے. یہ تو شریعت جو وراثت کا معیار قرار دے رہی ہے وہ قرابت رشتے داری ہے. دوسری بات، کبھی باپ بھی موجود ہوتا ہے تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ قریبی رشتے دار یہاں موجود ہے. فار ایگزامپل پوتے کا انتقال ہو گیا، مال چھوڑ کر کے گیا ہے لیکن اس کے والد زندہ ہے اور اس کے دادا بھی زندہ ہے، تو شریعت نے وراثت کا معیار قرابت اور رشتے داری نزدیک والی رشتے داری کو قرار دیا. لہذا اس بچے کا جب تک باپ ہے اس بچے کے مال کا وارث باپ ہوگا، دادا کو نہیں ملے گا. ٹھیک اسی طرح
جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس کے بعد 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس کے بعد ان 4 بیٹوں کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ ان بچوں کے کیا ہوتے تھے؟ دادا۔ اب دادا کے مان میں 4 بیٹوں میں سے 3 بچے ہیں، 3 کو وراثت میں حصہ ملے گا، مگر بڑے بیٹے کی جو اولاد ہے، جو پوترے لگتے ہیں یا پوتیاں ہیں، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ معصوم یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کون کرے گا؟ شریعت ان کو کیوں محروم رکھ رہی ہے؟ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ وراثت کا معیار غربت، یتیمی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ قرابت ہے۔ جو جتنا نزدیک ہوگا وراثت میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے۔ رہی بات ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جب ان بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری دادا کی ہے، لہذا ان بچوں کی دیکھ بھال دادا ہی کریں گے۔ اور 2 آپشن ابھی بھی موجود ہیں، ان کو اپنی حیات ہی میں اتنا ہی ہدیے میں دے دیں گے جو اپنے بیٹوں کو ملنے والا ہے، تاکہ ان کا گزارا آسانی سے چلتا ہے۔ اور اگر ہدیہ نہیں کر سکا تو وصیت کر کے جائے، وصیت پوتوں کے حق میں تو نافذ ہوگی، کیونکہ وہ وراثت میں حقدار نہیں بنتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا وصیت لوارث، جو وارث بنتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لیکن پوترے اور پوتیاں یہ تو وراثت میں حقدار نہیں بن رہی ہے، لہذا دادا ان کے لیے وصیت کر کے جانا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے مال میں سے 3/4 حصہ ان پوتوں اور پوتروں کو دینا، باقی بچوں کے درمیان اور بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ لہذا اگر وراثت کا معیار سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس پر اشکال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آیت میں نے کل کے آیت میں یہ بات باقی رہ گئی تھی تو وہ ذکر کر لیں۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے حوالے کر دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، اس وقت عثمان بن طلحہ شیبی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کعبۃ اللہ کے مکرمی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے بیت اللہ میں داخل ہونا ہے، چابی دیجیے۔ تو انہوں نے سخت سست کہا اور بڑے چلائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جب کعبۃ اللہ کو متولی میں رہوں گا؟ تو کہا اس وقت قریش کے لیے سب سے بڑا خطرناک وقت ہوگا، کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قریش کے لیے سب سے بہترین وقت ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے پاس سے منگوائی۔ ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ تھے سب سرنڈر ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوانے کے بعد کہا عثمان کو وقت یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل وہ تیار ہے۔ کہا مکہ پر ہمارا کنٹرول ہو چکا ہے، اب ہم کعبۃ اللہ کے متولی اور ولی ہے، چابی ہمارے حوالے کر دی جائے۔ تو انہوں نے چابی دیا اور کہا یا رسول اللہ امانت کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ امانت کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ حالانکہ امانت کی بات کیا ہے؟ کنٹرول تو ہمارا ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری ختم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز ادا فرمانے کے بعد پھر باہر نکلے اور یہی آیت پڑھتے رہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ چونکہ انہوں نے امانت کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کی رعایت کی ہے اور چابی ان کے خاندان کے اندر دی اور کہا کہ قیامت تک تیری چابی تمہارے شیخی خاندان میں رہے گی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھے، فوراً کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گئے۔ یہ صرف لفظ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی تھی، ورنہ یہ کوئی امانت نہیں تھی کہ دوبارہ حوالے کر دی جائے۔
اس کے بعد فوراً دوسرے صفحے میں ایک آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپسی جھگڑے میں آپ کو ثالث حکم امپائر بنائے، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے پر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی مسئلے میں نزاع جھگڑا پیدا ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے اسلام کے اصول کے مطابق دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو منافق سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے بہت الرجی ہے، لہذا یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہے تو میں ان کے پاس جاؤں، اور وہ یقیناً یہودی کے خلاف ہی فیصلہ کریں گے اور میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہودی کو گھسیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل اس کے کہ دونوں کی بات سنیں، اس یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آئے ہیں اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے مگر یہ فیصلہ اس کو منظور نہیں ہے، اس لیے دوبارہ نئے فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائے، میں فیصلے کے لیے اندر جا کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے چیخی گولیاں شروع ہو گئی کہ حضرت عمر نے کیوں منافق کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی آراء اور رائے ایسی تھی کہ اللہ کا کلام خود ان کے زبان پر جاری ہوتا تھا۔ کوئی 18 آیت ایسی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ کما حق مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گردن اڑانا بالکل بچا ہے اور برحق ان کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر ایک اور آیت ہے جس میں یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید کی ہے اور عیسائیوں کے عقیدے بھی تردید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہیں۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یرمیہ، حضرت یسعیاء اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی پلاننگ کر چکے تھے۔ جب یہ لوگ جس کمرے میں حواریین کے ساتھ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بھی ذکر کی ہے کہ وہ یہودی گھر کے باہر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریین کہا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صحابہ کہا جاتا تھا جن کو آپ کی صحبت ملی ہے۔ جب یہ لوگ گھر کے باہر آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کون میری مدد کرے گا؟ یہودی لوگ باہر آ چکے ہیں اور میری قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا امامہ نکال کر ان کے سر پر رکھا اور اپنا قمیص ان کو پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، یہ سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، قرآن نے کوئی صورت متعین نہیں کی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا یہودی میں تہتلانوس جس کا نام تھا، اس کو یہودی نے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔
اب یہ شخص جیسے ہی باہر آیا تو یہودی باہر کھڑے تھے، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دی تھی۔ یہودیوں نے کہا ارے یہ تو عیسیٰ ہے، اس کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، تو قرآن نے اس کی تردید کی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ نہ سولی کی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، عیسائی یہ سمجھ رہے کہ ان کو سولی دی ہے، اس لیے صلیب کا نشان ان کے پاس ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں جو گناہ ہوا تھا، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ انبیاء سے ہو نہیں سکتے۔ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے ذلت جس کے معنی آتے ہیں لغزش، اور ایک ہے معصیت جس کے معنی آتا ہے نافرمانی۔ انبیاء سے ذلت اور لغزش ہو سکتی ہے، معصیت نہیں ہو سکتی۔ لغزش کہتے ہیں کہ آدمی اچھا سوچ رہا ہو مگر انجام غلط ہو، نتیجہ غلط نکل جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان جس وقت جنت میں داخل ہوا تو آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے کہہ رہا تھا، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں تمہارا خیر کا۔ نیک آدمی سب کو اپنی طرح نیک ہی سمجھتا ہے، تو آدم حوا کو تو چونکہ اپنے اصلی وطن میں رہنا ہی تھا، تو وہ تو یہ چاہتے تھے ارے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو موقع ملے، اس سے بہتر اور کیا چاہت ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو اچھی نیت کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دانا کھا لیا، تو یہ معصیت نہیں ہوئی بلکہ لغزش ہوئی ہے کہ اچھی نیت سے کام کرنے گئے مگر نتیجہ غلط نکل گیا۔ اور معصیت کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو اور پھر غلط کام کیا جائے، یہ کام انبیاء سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں، دادا آدم نے نعوذ باللہ غلطی کی تھی تو کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، اب تمام لوگوں سے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، لہذا اب سیدھے جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی جنت میں جائیں گے یہ ان کو قول کے مطابق، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے تو جنت میں جانے کے لیے ریزرویشن تو کرانا ہی پڑے گا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو، الموت جسر یرسل الحبیب الی الحبیب، موت ہی وہ گن ہے جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملاتا ہے، لہذا تمنا کرو موت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے کیا کیا زندگیوں میں لنچن کیے ہیں اور کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے اور کس طریقے سے امت مسلمہ کو پریشان کیا ہے، ان کرتوت کے نتیجے میں کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ مشرکین سے زیادہ دنیا میں رہنے کی امید یہودیوں کو ہے۔ حالانکہ مشرکین تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کا تو آواگمن کا عقیدہ ہے، اس جنم میں اگر کرم اچھے کیے ہیں تو دوسرا جنم اچھا ملے گا، وہ تو آخرت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے۔ لیکن ان سے زیادہ عمر کس کو چاہیے؟ یہودیوں کو چاہیے، جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ مَن يُعَمَّرُ، زندگی 1000 کروڑ سال کی تمہیں مل جائے، اللہ کے عذاب سے وہ بچا نہیں سکتے۔ تو کہ نہ یہودیوں کا عقیدہ درست ہے نہ عیسائیوں کا عقیدہ درست ہے۔ اس سورت کے سورہ نساء کے آخری آیات کے اندر اس عقیدے کی تردید کر دی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے کہا تھا نبی برحق ہے تو آسمان سے آپ دسترخوان اتر رہے ہیں، ہمارے لیے ڈش آسمان سے اترے
تو ہم مان لیں گے کہ آپ برحق نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، جس معجزے کا مطالبہ کیا جائے اور وہ معجزہ اتار بھی دیا جائے، اس کے بعد بھی تسلیم نہ کرے تو پھر اللہ ایسے قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب لوگ مائدہ کے نام پر بھی ہوٹل کے نام بھی مائدہ رکھتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے دسترخوان کی شان کہاں اور ہمارے ہوٹل کے دسترخوان کی شان کہاں، جس میں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ اللہ کا نام ہے حلیم، اور یہاں رمضان میں جو ڈش بنتی ہے اس کا نام بھی رکھ دیا حلیم۔ چیزوں کا، ناموں کا غلط یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور کھانے کی چیزوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر عمل ہمارا غلط ہے تو اللہ کے نام پر کتنا غلط ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری میں نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ مائدہ ہے، اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ شراب کی حرمت جس آیت سے حرام قرار دی گئی وہ آیت بھی سورہ مائدہ میں۔ ظاہر سی بات ہے شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہوئی، اور جو آخری آیت حرمت کے تعلق سے اتری تھی وہی سورت کے اندر ہی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا، بتوں کے نام پر چڑھاوے، تیروں کا جوا، یہ سب شیطانی عمل ہے، لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب ہر ایک جانتا ہے، نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، چاہے شراب کا نام ٹونک رکھ دو لیکن حکم وہی باقی رہے گا۔ تو شکلیں بدلنے سے یا نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ 5 کلو گھر میں گڑ لا کر کے ڈبے پر رکھ دیا اور اس میں مرچ لکھ دیا کہ اس میں مرچ ہے، لہذا مونگیوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس سے قریب نہ ہو، تو نام بدلنے سے ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ نے قوت شامہ ان کو ایسی دی ہے کہ آپ گڑ پر مرچ بھی لکھ کے لیکن پہنچ جائے گی، تو نام کے بدلنے سے کوئی فرق ان کو پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی چیز کا نام اگر بدل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوئے کی شکلیں الگ تھی، آج جوئے کی شکلیں الگ ہیں لیکن حکم وہی باقی ہے۔ تیروں کا جوا جو اس آیت میں فرمایا گیا، ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں 10 آدمی شریک ہوتے تھے، ہر ایک فار ایگزامپل 10-10 ہزار روپے جمع کرتا تھا، کتنے ہوئے؟ 1 لاکھ روپے۔ اس سے اونٹ یا بکری خریدتے تھے، پھر اس کے بعد 5 یا 7 تیر لیتے تھے، ایک تیر پر 1 نمبر، دوسرے پر 2 نمبر، تیسرے پر 3 نمبر، اور باقی تیروں پر 0-0 لکھ دیتے تھے۔ پھر ایک تھوڑے کے اندر ان کو ڈال دیتے تھے، پھر جتنے پارٹنر ہیں اس میں سے تیر نکالتے تھے، جس کے نام پر 1 نمبر کا تیر نکلا اس کو 1 حصہ ملتا تھا، جس کے نام پر 2 نکلا 2 حصے، 3 نمبر نکلا تو 3 حصے ملتے تھے، جن کے حصے میں 0 والا تیر نکلا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ پیسہ ہر ایک نے برابر سرابر لگایا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ملا نہیں اور کچھ لوگوں کو ملا تو اپنے حصے سے زائد ملا۔ اب یہ اس زمانے کی جوئے کی شکل ہے، اس زمانے میں شکلیں الگ الگ ہیں۔ انشورنس کی آپ شکل دیکھو وہی سیم جوئے کی شکل ہے، میڈیکل انشورنس ہو، دکان کا انشورنس ہو، آپ کس طرح دیتے ہیں 1000 2000 جتنے بھی ہو۔ فار ایگزامپل آپ کے 50,000 روپے جمع ہوئے اور آپ کی دکان کو نقصان پہنچ گیا 1 لاکھ روپے کا، تو آپ کے جمع تو 50,000 روپے ہیں اور آپ کو ملے کتنے؟ 1 لاکھ روپے، تو 50,000 جو آپ کے ملیں گے وہ کائی کا معاوضہ ہے، اس لیے یہ جوا ہے۔ آپ نے 50,000 جمع کیے، جتنی مدت بھی پوری ہو گئی، آپ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملتے، تو کوئی چیز آپ کو ملی نہیں اور کام آپ کے پیسے چلے گئے، یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہے۔ ابھی 31 سے IPL شروع ہو رہا ہے اور سٹے کے بازار بہت گرم ہوں گے۔ میچ کھیلنے والے گراؤنڈ پر 22 کھلاڑی ہوتے ہیں
اور گراؤنڈ پر دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا ذرائع ابلاغ ہے، اس پر دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ ڈریم 11 ٹیم بناؤ، 49 روپے بھرو اور تمہارا جو من پسند کھلاڑی ہے اس کو چوز کرو۔ پہلا سٹا تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیم ونر بنے گی یا ہارے گی، اس پر سٹا۔ پھر ایک اوور پر، اس اوور میں کتنے رن بنیں گے، کتنے وکٹ جائیں گے، پھر ایک بال پر اس پر 6 لگے گا یا 4 لگے گا یا وکٹ یا 1 رن یا 2 رن بنیں گے۔ کیا مجھ سے زیادہ آپ کو معلومات ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان بھی بہت آسانی سے پیسہ کمانے کے چکر میں ایسی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بھی ایسے جوئے سے ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہے۔ چاہے شکل بدلی ہے مگر سیم جوا وہی ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کی ہمیں بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کے راستے سے کہیں ایسی چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہے۔ آپ نے 49 روپے ڈالے اور آپ کی جیت نہیں ہوئی تو آپ کے پیسے گئے، اور اگر آپ کی جیت ہو گئی تو آپ کو ملتے ہیں 49 سے کہیں زیادہ، تو بغیر محنت کے کتنا آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہ بھی ایک جوا ہے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس سورت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے، لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو شخص تم میں سے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، وہاں تک اس کے پاس ٹکٹ کا کرایہ ہے اور اپنے ساتھ نان نفقہ خرچہ بھی لے جا سکتا ہے 1 مہینے کا یا جتنے دنوں کا اس کا سفر ہے، اور پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کا خرچہ بھی وہ دے کر کے جا رہا ہے، یہ 2 باتیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ بہت سے لوگ عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں مگر زندگی میں حج فرض ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو تو سب سے پہلے اول پہلے میں حج کرنا چاہیے۔ 2-3 عمرے کرنا یہ ضروری نہیں ہے، پہلے اگر حج فرض ہو گیا ہے تو پہلے حج کی ادائیگی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج ذمے میں باقی رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے، جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اول پہلے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا حج ادا ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا نماز کی طرح، رمضان کے روزوں کی طرح ہر سال حج فرض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، عبادتوں کے کچھ اسباب ہیں۔ ہر دن فجر کا وقت آتا ہے تو فجر ادا کرنی ہے، 5 نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو ادا کرنی ہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھنے ہیں، ہر سال مال پر سال پورا ہوتا ہے زکات ادا کرنی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یا رسول اللہ، ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جتنی آسانی سے حکم دیا جائے اتنی آسانی سے لے لو۔ کبھی ایسے سوال مت کرو کہ اگر اس کا جواب تم کو دے دیا جائے تم دلکم تسؤکم، تو تمہیں بہت برا معلوم ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ کہہ دیتے کہ ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے، یہ حکم سب کے لیے کتنا دشوار ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہر سال حج فرض ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ تو اس آیت کے اندر کہا گیا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا سوال مت کرو، ورنہ تمہارے لیے بھی احکامات اتنے ہی مشکل ہو جائیں گے جتنے مشکل بنی اسرائیل کے لیے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دعوت برکاتہم نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک آدمی مجھے آ کر کے پوچھنے لگا کہ حضرت، مجھے یہ نہیں پتا کہ کسی مجرم کو سولی دی جاتی ہے تو صبح کے وقت کیوں دی جاتی ہے، شام کے وقت نہیں دی جاتی؟ تو حضرت نے فرمایا، بھائی سولی دینے کا کام میں کہا کر رہا ہوں تو میں اس کا جواب دوں؟ جو لوگ سولی کے پھندے پر لوگوں کو لٹکا رہے ان کو پوچھنا چاہیے کہ سولی
ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آخری بات ذکر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو جب حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم دریا پار کر گئے، فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات مل گئی، اب ملک شام میرے قوم آبادی کا آباد ہے، اس سے جا کر کے تمہیں جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے گا اور ملک شام کی سرزمین تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے 12 قبیلوں کے 12 افراد کو بھیجا تاکہ وہاں جا کر صورت حال کا جائزہ لیں۔ لیکن یہ 12 افراد جب آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو رپورٹ پیش کی ہے، کہا وہ قوم تو بڑی ڈیل ڈول ہے، ہاتھی کی طرح لہیم شہیم مستندے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات قوم کو جا کر مت بتانا ورنہ ان میں بزدلی پھیل جائے، ہمیں اللہ کے نام کو لے کر کے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ تو ان میں سے جو دو نیک آدمی تھے انہوں نے ان کے سامنے بات ذکر نہیں کی، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون، مگر باقی 10 لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر کے یہ بات ذکر کر دی جس کی وجہ سے ان میں بزدلی عام ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ چلیے ملک شام کی طرف اور جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جنگ سے فارغ ہو جائے اور علاقہ کنٹرول میں آ جائے تو پھل کھانے کے لیے ہمیں بلانا، آ کر کے اچھا انداز میں کھائیں گے اور روٹی تمہارے سامنے پھینکیں گے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ یہ ایک تعبیر مناسب ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ اگر مدینہ سے نکل کر دشمن کو سینہ دکھانے کی ضرورت پیش آ جائے، آپ بے فکر، آپ اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم تیار ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح کو نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ اپنے رب کو لے کر کے جائیے اور ان سے جنگ کیجیے۔ تو بنی اسرائیل میں اور امت مسلمہ میں یہ فرق ہے کیا، لیکن یہ لوگ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک وہ بستی ان کے لیے حرام کر دی گئی، یتیمون فی الارض، یہ وادی یتیم کے اندر ہی بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا، صبح نکلتے تھے، شام تک چلتے تھے، پھر رات میں جب سوتے تھے اور صبح اٹھ کر کے دیکھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے پھر وہی کے وہی۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا تیری کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، جہاں سے چلے تھے پھر وہی کے وہی۔ پہلے جو تل ہوتے تھے اس کا تیل نکالنے کے لیے بیلوں کو ہی چلایا جاتا تھا، پہلے یہ تھریشر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو غلہ اناج سے الگ کرنے کے لیے وہی جانوروں کو چلایا جاتا تھا۔ اب وہ پیشاب بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے غلہ بھی ناپاک ہوتا تھا۔ اب یہ ایسی مجبوری تھی تو فقہائے کرام نے پھر مسئلہ بتایا کہ اگر کچھ حصہ غلے کا ناپاک ہو جائے اور اکثر حصہ پاک ہے تو پورا پاک شمار ہوگا، ورنہ بیلوں کے پیشاب سے بچے گا کون سا اناج محفوظ رہے گا؟ تو کسی نے یہی کہا تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں، جہاں سے چلے تھے پھر وہی کی وہی، ان کے منزل سے ہم وہی ہوتی تھی۔ تو یہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا کہ 40 سال تک میدان یتیم میں بھٹکتے رہے، مگر چونکہ وقت کے دو ذریع التقرب میں تھے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سخت دھوپ تھی تو بادل ان پر سایہ کرتا تھا، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے تھے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی، من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پر لاٹھی مارو پانی رسنے لگے گا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے پانی کے 12 چشمے بنائے، ایک کافی نہیں تھا، 12 اس لیے بنائے بنی اسرائیل تھے، ایک چشمے سے اگر سب پیتے تو کتنے جھگڑتے، وہ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے بجائے آپس میں ہی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور مناسب یہ سمجھا کہ 12 قبیلے ہیں تو 12 ان کے لیے چشمے ہونے چاہیے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے
کہ انبیاء کی برکت سے عذاب کی وادی میں بھی یہ لوگ برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو 40 سال تک اس میدانی دل میں بھٹکتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا تھا. تو کیا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ 40 سال تک کا عذاب تھا؟ 40 سال تک تو وہ رہے نہیں، مگر جتنے سال میدان دل میں رہے یہ ان کے لیے عذاب نہیں تھا. باقی سب کے لیے عذاب تھا مگر ان کے لیے عذاب نہیں تھا. اب یہ بات ذہن سے قریب نہیں ہو پاتی. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو تو اسی بستی کے اندر اس انداز کا عذاب دیا جا رہا ہے اور اسی کے اندر 2 نبی اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں؟ پاسبل ہے، ممکن ہے. کل قیامت کے دن جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے بھی ہوں گے اور عذاب چاہنے والے مجرمین بھی ہوں گے، لیکن اس جہنم کے اندر فرشتوں کو کوئی عذاب نہیں ہوگا اور مجرمین کو عذاب ہوتا رہے گا. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان شجرۃ الزقوم، قرآن میں تو کہا گیا زقوم کا درخت جہنم میں ہوگا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آگ ہوتی ہے اس کے قریب اگر درخت ہوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. تو درخت اور جہنم کے اندر جہاں چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے میں نے ایک مثال دی کہ سارے فرشتے وہاں جہنم میں عذاب دینے کے لیے رہیں گے مگر عذاب کا احساس تک ان کو نہیں ہوگا. اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ کچھ درختوں کی غذا ہی آگ ہے. درخت پانی کی غذا سے بڑا ہوتا ہے، جہنم میں زقوم کا درخت آگ کی غذا سے بڑا ہوگا. جتنی آگ اس کو ملتی رہے گی اتنا بڑا ہوتا رہے گا. خیر آج کے لیے اتنی بات بھی بس ہے.